السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مسئلہ آج بچے آئے نہیں ہیں اسٹوڈنٹس؟ جی سر، میں ابھی میسج کر دیتی ہوں گروپ میں۔ ہاں جی، میں نے تو 5-10 منٹ کا بھیجا ہوا ہے اپنا جی لنک۔ جی جی سر، شاید بچوں کو پتہ نہیں چلا ان کے میسج آ رہے ہیں، میں میسج کر دیتی ہوں۔ ٹھیک، بارک اللہ فیک۔ تو عزیز طلبہ، الحمدللہ حسب معمول آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے پہلی حدیث کی جانب، اور جو کتاب النکاح کے سلسلے میں یہ جو ابواب ہمارے زیر مطالعہ تھے، آج ایک نیا باب ہے، وہ بھی بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے ہماری خصوصاً اہل اسلام اہل ایمان کی معاشرتی اجتماعی زندگی کے حوالے سے۔ باب الخلع والطلاق، خلع اور طلاق کا بیان۔ اور آسان الفاظ میں جو خلع ہے، یہ اللہ نے بیوی کو اس کا اختیار دیا ہے خامد سے علیحدگی کے لیے، اور طلاق جو ہے یہ اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے بیوی سے جدائی اور علیحدگی کے لیے۔ تو یہ دونوں شرعی اصطلاحیں ہیں اور دین میں سے ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے، عن ابن عباس، پہلی فصل میں جو حدیث ہے 3274، وعن ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، ان امرأۃ ثابت بن قیس، کہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اتت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، فقال، تو کہنے لگیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ثابت بن قیس ما اعتب علیہ، کہ ثابت بن قیس جو ہیں، میں ان کو کوئی ملامت نہیں، ان پر میں ملامت نہیں کرتی، ان کو میں الزام نہیں دیتی، فی خلق، ان کی اچھی عادات کے بارے میں، ولا دین، اور نہ ہی میں ان کو مورد الزام ٹھہرا سکتی ہوں یا انہیں ملامت کر سکتی ہوں یا الزام دیتی ہوں ان کے دین کے بارے میں، یعنی خلق بھی اچھا ہے، دین بھی بے مثال ہے۔ ولاکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، اور لیکن میں ناپسند کرتی ہوں کفر کو، کفر سے مراد یہاں ناشکری ہے اللہ پاک کی نعمتوں کی، اور لیکن میں ناپسند کرتی ہوں نہ قدری اور نہ شکری کو فی الاسلام، اسلام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے صحابیہ کا یہ جو کیا اندیہ تھا، فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا، آتردین علیہ حدیقتہ، تو کیا تو لوٹانا چاہو گی ان پر ان کا باغ، یعنی جو انہوں نے حق مہر میں تجھے دیا تھا نکاح کے وقت۔ قالت، کہتی ہیں، نعم، ہاں۔ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ ارشاد فرمایا، اقبل الحدیقۃ، یعنی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ اپنا باغ لے لو، وطلقھا طلیقۃ، اور انہیں ایک جو ہے اپنا طلاق وہ دے دو۔ رواہ البخاری، اس امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ خلا کے بارے میں ہے، کیونکہ خود خاتون جو ہیں بیوی وہ آئی ہیں ان سے جدائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، آپ کی خدمت میں۔ تو حدیث میں الفاظ اقبل الحدیقۃ وطلقھا تطلیقۃ کی جو الفاظ ہیں یہ بڑے اہم ہیں، ان کو آپ انڈر لائن کیجئے ترجمہ سمیت۔ تو معلوم ہوا کہ خلا ایک طلاق ہے، نہ کہ فسخ نکاح، کیونکہ جو آپ نے الفاظ ادا فرمائے وہ یہ تھا، طلقھا تطلیقۃ، اس کو ایک طلاق دے دو۔ تو معاملہ خلا کا ہے، لیکن آپ نے لفظ طلاق کے بولے، اور خلا کرنے والی جو ہے اس کی عدت ایک حید ہے، تطلیقۃ واحدۃ، یعنی تطلیقۃ، ایک حید۔ تو بہرحال اگر خلا
طلاق ہوتا تو اس کی عدت بھی 3 حید ہوتی۔ اصل جو طلاق کی جو دیگر جو طلاق ہے اس میں 3 حید ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو طلاق ہے لفظاً، لیکن اس میں جو عدت ہے وہ 1 حید جو ہے وہ بیان فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بہرحال بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ طلاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عدت ہے، بس اس کو گزارنے کے بعد آدمی میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں۔ اہل حدیث کا یہی موقف ہے کہ یہ ہے تو طلاق، لیکن اس کی عدت 1 حید ہے۔ واللہ اعلی و اعلم بالصواب۔ آگے ہے جی، انشاءاللہ جو ہے اس کی تفاصیل ہیں وہ آپ پڑھیں گے اپنا کتب فقہ میں یا فقہ الحدیث میں۔ عن عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، انہ طلق امرأۃ لہ وہی حائض، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس حال میں کہ وہ حائضہ تھی، یعنی اس کے جو ماہواری پیریڈ تھا وہ چل رہا تھا۔ فذکر عمر لرسول اللہ، تو یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دی، کیونکہ حضرت عمر ان کے والد تھے کہ میرے بیٹے نے یہ کام کیا ہے۔ فتغیظ فی رسول اللہ، تو اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ اپنا کیا ہو گیا، متغیر ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ فتغیظ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم قال، پھر آپ نے یہ فرمایا، مسئلہ بتا دیا کہ لیراجعها، اسے چاہیے کہ وہ رجوع کرے اس کی جانب، یعنی اپنی بیوی کی جانب۔ ثم یمسکھا، پھر اس کو اپنے ہاں روک لے، حتی تطہر، یہاں تک کہ وہ حیض کے پیریڈ سے فارغ ہو کر حالت طہر میں آئے۔ ثم تحیدا، پھر وہ طہر کے بعد ایک اور حیض جو ہے اس میں وہ داخل ہو، حیضہ ہو، فتح ہو رہا، اس کے بعد پھر اسے طہر کی حالت یعنی پیریڈ طہارت کا جو ہے وہ آئے بغیر حیض کے۔ فَإِن بَدَا لَهُ أَن يُطَلِّقَهَا، تو پھر اگر وہ یہ چاہتا ہو یا اس کے لیے وعدے یہی ہو یا یہی اس کی ان کی سمجھ میں آئے کہ اسے میں نے طلاق دے کے ہی رہنا ہے، تو أن يُطَلِّقَهَا، تو اسے چاہیے کہ پھر اس وقت حالت طہر میں جو ہے وہ طلاق دے۔ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، تو اسے چاہیے کہ وہ حالت طہر میں اس کو طلاق دے، قبل ان یمسھا، لیکن اس طہر میں اس کے قریب نہ جائے، یعنی اس کے ساتھ مجامعت وغیرہ نہ کرے۔ فتلک العدۃ، تو یہ وہ عدت ہے، التی امر اللہ، کہ جس بارے میں اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے، ان تطلق لها النساء، کہ عورتوں کو اس عدت کے مطابق طلاق دی جائے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، مرہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ انہیں یعنی اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ حکم دیجئے، فَلْيُرَاجِعْهَا، کہ وہ رجوع کرے اپنی بیوی کی طرف۔ ہاں جی، ثم لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا، پھر وہ اس کو طلاق دے یا خواہ وہ طہارت میں ہو یا وہ حاملہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو طلاق جو ہے وہ حالت طہر میں دینا یہ صحیح طریقہ ہے، اور یا پھر وہ حاملہ ہو، تو حمل جو ہے اس کے دوران بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ 3275 حدیث ہے۔ تو حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ حیض میں طلاق دینا سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور اسے طلاق بدعی کہتے ہیں۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ عورت حیض سے پاک ہو تو بغیر صحبت کیے اس کو طلاق دی جائے۔ اسی طرح دوران حمل بھی طلاق دینا جائز ہے، اور حکمتیں ان میں یہی ہیں، بالکل واضح نظر آتی ہیں کہ حالت طہر میں طلاق مشکل سے دی جاتی ہے، اور استبراء رحم بھی یہ مقصود ہوتا ہے، تو اس لیے عدت رکھ دی۔ 3276 ہے، وانا عائشہ، سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت، قالت، وہ کہتی ہیں، خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، فاخترنا اللہ ورسولہ، تو ہم نے اس اختیار جو ہے اس کو اپنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا۔ جی، فلم یعود ذلک علینا شیئا، تو نہیں کچھ بھی شمار کیا گیا اس سلسلے میں ہم پر،
یعنی کچھ بھی ہم پر کوئی عائد نہیں کی گئی، کوئی قدغن یا کوئی عدت یا کوئی مدت یا کوئی وقت، فلم یعد ذلک علینا شیئا، تو یہ وہ ایلا کا واقعہ ہے جو کہ ایک مہینہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کیا تھا، اور پھر آپ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو دار آخرت کو پسند کیا تھا۔ 3276 حدیث، حدیث کی عبارت فلم یعد ذلک علینا شیئا، تو اس کو انڈر لائن کیجئے پوری عبارت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمارے متعلق کچھ بھی شمار نہ کیا۔ تو مفہوم یہی بنتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار دینے اور ہم کو آپ کے اختیار کرنے سے یہ طلاق نہیں تھی، بلکہ محض آپ کا کچھ وقت کے لیے علیحدہ ہونا تھا ناراضی کے طور پر۔ اچھا جی، آگے ہے حدیث ہمارے پاس عزیز طلبہ، وعن ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، قال فی الحرام یکفر، خود ان کا یہ اپنا یہ فتویٰ ہے، مطلب یہ کہ ان کی یہ حدیث موقوف کہہ لیجئے، ما ینتہی الی الصحابی، موقوف حدیث ہے کہ حرام چیز کے بارے میں، یعنی کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا، اس بارے میں یکفر، جو کفارہ ادا کیا جائے گا وہ کیا ہے، یا جس سے رہنمائی لی جائے گی کہ اب کس طرح یہ کوئی حلال چیز اس کو حرام کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کی سنت طاہرہ اس بارے میں ہماری رہنمائی کرے گی کہ قرآن مجید میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، زندگی میں اور آپ کے اعمال و افعال و تقریرات میں اچھا نمونہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو یا آپ کی حدیث کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ 3277، تو حدیث میں الفاظ فی الحرام یکفر کو انڈر لائن کیجیے ان الفاظ کو، کہ کسی چیز کو حرام قرار دینا جو حلال تھی اس پر کفارہ، مطلب یہ کہ بیوی کو اپنے پر حرام قرار دینے، اسی طرح کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے سے نہ تو بیوی کو طلاق ہوگی اور نہ ہی وہ چیز اس کے کہنے پر حرام ہوگی، بلکہ جو کہنے والا ہوگا جس نے حلال کو حرام کیا ہے اس کو سزا کے طور پر قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر جو شہد حرام کر لیا تھا، جس کا سورہ تحریم میں ذکر بھی آتا ہے شروع میں، تو بعد ازاں قسم کا کفارہ آپ نے دیا اور شہد کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ اگلی حدیث بھی اسی سلسلے میں ہے۔ وعن عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمکث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا کرتے تھے، کان یمکث عند زینب بنت جحش، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ام المومنین ہے، حمنہ بنت جحش کی ہمشیرہ، وشرب عندها عسلا، اور آپ نے ان کے ہاں جب ٹھہرتے قیام پذیر ہوتے تو بسا اوقات وہ شہد ان کے پاس مہیا ہوتا تھا تو وہ آپ کو پلاتی، پیش کرتی تو آپ پی لیتے، کھاتے، آپ کو شہد پسند تھی۔ جی، وشارب عند عسلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں جو ہے شراب، اپنا جو اپنا ہے شہد وہ پی لیا، نوش فرمایا۔ فتواصیت انا وحفصہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے تواصیت انا وحفصہ، اور حفصہ دونوں جو تھیں، دونوں نے، ہم نے یہ آپس میں یہ صلاح مشورہ کیا، یعنی آپس میں ہم نے یہ طے کر لیا، بات طے کی کیا، فتواصیت انا وحفصہ رضی اللہ عنہما ان ایتنا دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں سے جن کے پاس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پر تشریف لائے، تو فلتقل، تو وہ یہ کہے گی، کیا کہے گی آپ کو، انی اجد من کا ریح المغافیرہ، کہ میں تو آپ کے پاس سے مغافیر جو بوٹی ہے بدبودار اس کی بو پاتی ہوں، یعنی مجھے آپ سے جو مغافیر بوٹی ہے اس کی سمیل آ رہی ہے۔
انی آجد من کا ریحا مغافیر، اکلتا مغافیرا، کیا آپ نے مغافیر تناول فرمایا ہے؟ تو فداخل اعلی احداہما، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ عہد آپس میں انہوں نے طے کر لیا، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، فداخل اعلی احداہما، تو فقالت، تو انہوں نے یہ بات کہی آگے سے، لہو آپ کو، ذالک یہی جو کہ انہوں نے طے کیا تھا آپس میں کہ یہ ہم آپ سے بات کہیں گی۔ فقالا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا باسا، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شرب تو عسلا عند زینب بنت جاشن، کہ میں نے تو صرف ایک شہد جو ہے وہ کچھ شہد ہے جو کہ میں نے زینب بنت جحش کے پاس میں نے پیا ہے، فلن اعود لہ، تو میں آئندہ ہرگز یہ شہد جو ہے یہ نہیں پیوں گا، یہ استعمال نہیں کروں گا، وقد حلفت، اور تحقیق میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا یا پیوں گا اگر سمیل آتی ہے یا بو آپ محسوس کرتی ہیں تو۔ لا تخبری بذالک احدا، تو تم اس بارے میں کسی ایک کو بتانا نہیں تم نے اس بارے میں کہ میں نے یہ بات کہی ہے اور میں نے اس کو شہد کو نہ کھانے کے لیے قسم کھا لی ہے۔ یبتغی مرضات ازواجہ، آپ چاہ رہے تھے اس جملہ سے، کلمہ سے، اپنی جو بیویاں ہیں ان کی رضامندی، اپنی ازواج کی، مطہرات رضی اللہ عنہن، ان کی یہ اپنا رضامندی چاہتے ہوئے آپ نے یہ بات فرمائی۔ فنازل، تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، سورہ تحریم کی آیات مبارکہ، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، کیوں تم نے حرام کیا یا کرتے ہو، ما، وہ چیز، احل اللہ لکا، کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی، تب تاغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضامندی اس سے، یعنی یہ حلال چیز کو حرام کرنے سے۔ تو اللہ پاک نے جو خبر دی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی حقیقتاً جو قسم کھائی تو وہ ایسے ہی کھائی جیسا کہ اپنے آپ پر اس کو حرام کر لیا ہے، اسی لیے لما تحرم کے الفاظ ہیں۔ متفق علیہ، 3278، یہ حدیث ہے اور بڑا معروف یہ واقعہ ہے، حدیث میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ حدیث میں لفظ مغافیر سے مراد ایک بوٹی جس کی بو عرب میں تھی، بوٹی پائی جاتی تھی عام، اور اس کی بو یا سمیل اچھی نہیں تھی۔ باقی حدیث جو ہے وہ واضح کلیئر ہے، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو۔ الفصل الثانی کی طرف آئیے، اس باب کی دوسری فصل ہے۔ پہلی حدیث، ان ثوبان، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایو ممرات، جون سی عورت بھی، سالت زوجہا طلاقا، جس نے اپنا مانگی، ڈیمانڈ کی اپنے شوہر سے طلاق، فی غیر ما باسن، بغیر کسی اپنا ویلڈ ریزن کے یا بغیر کسی اپنا وجہ کے جو کہ معقول وجہ ہے، فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، تو اس پر حرام ہو جائے گی جنت کی خوشبو۔ اللہ اکبر، مطلب یہ کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ رواه احمد و ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی، امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہ اللہ سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ 3289 حدیث صحیح ہے بالکل سند کے اعتبار سے، اور ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی بھی ہے کہ جس میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں، اور جنت کی خوشبو جو ہے 40 سال کی مسافت سے آتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خاتون جو ہے وہ جنت کی بو سے، خوشبو سے محروم ہو جائے گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَةُ مِنْ 40 مَسِيرًا، اور اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑا ایک گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، عظیم، بغیر کسی وجہ کے کوئی عورت خاتون جو اپنے گھر کو اجاڑ دے اور اپنے شوہر سے وہ طلاق مانگے، جبکہ حلال کاموں میں اس چیز کو، جیسا کہ یہ حدیث آگئی آگے، وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال کاموں میں اللہ کی بارگاہ میں، یعنی جائز جو کام ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، ابغض، زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ کیا ہے، یہ چیز، الطلاق، کو طلاق دینا ہے، یعنی میاں بیوی کی جدائی آپس میں۔ تو اگرچہ اس کو اللہ پاک نے بعض انتہائی ناگزیر صورتوں میں اس کو جائز بھی قرار دیا ہے، اور صحابہ اور صحابیات نے بھی علیحدگی کی ہے، لیکن اللہ کو یہ بات بہرحال
پسند نہیں ہے، جائز کاموں میں ناپسند چیز کو وصلح خیر ہی ہے، اصل میں صلح ہی بہتر اللہ کے اسی میں خیر ہے۔ امام ابو داود نے اس کو روایت کیا رحمہ اللہ نے، اور ابغض الحلال الی اللہ طلاق کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، صحیح ہے۔ آگے آتے ہیں 3281 حدیث، وان علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طلاق قبل نکاح، کہ نکاح سے پہلے طلاق کا کوئی وجود نہیں۔ یعنی احناف جو ہے نا، وہ عجیب فردی مفروضے جو ہیں وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی میں نے اگر فلاں عورت کے ساتھ نکاح کیا تو اس کو طلاق میری طرف سے، یعنی اگر نکاح ہوا ہی نہیں، اگر صرف ہوائیاں چھوڑ رہا ہے، تو یہ قسم کا عجیب قسم کا یہ کہ غیر مہذبانہ انداز اور غیر اخلاقی یہ انداز، یہ انفیہ جو ہیں ان کا یہ مسلک ہے، جبکہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، لا طلاق قبل نکاح، نکاح سے پہلے کوئی طلاق کا وجود ہی نہیں ہے، ولا عطاق بعد الا بعد ملکن، اور آزادی کسی غلام کی آزادی اس کا بھی کوئی تصور نہیں، وجود نہیں، مگر بعد ملکن، اس غلام کی ملکیت حاصل کرنے کے بعد ہی، ولا فصال فی صیام، اور اس طرح آپ نے فرمایا کہ روزوں میں یا روزے میں وصال نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی صبح سے شام تک آگے افطاری کا وقت آ گیا لیکن افطار نہیں کیا اور روزے کو جاری رکھا ہے سحری تک مسلسل، وصال ہے، تو اس میں بھی وصال بھی نہیں سیام میں۔ ولا یتم بعد احتلام، اور نہ ہی یتیمی باقی رہ جاتی ہے بلوغت کے بعد، جب آدمی بالغ ہو جائے، آدمی یا عورت یا مرد، تو اس کو پھر بلوغت کے بعد اس کو یتیم نہیں کہا جاتا۔ یہ ساتھ اس بہت سارے بڑے بڑے سارے ہی جو ہے یتیم کہلائے جائیں، کیونکہ جتنے بھی بالغ لوگ ہوتے ہیں بڑھاپے تک کسی کے والدین نہیں ہوتے، تو بلوغت سے پہلے پہلے یتیم کہلایا جا سکتا ہے۔ ولا رضاع بعد فطام، اور نہ ہی رضاعت ہے فطام، دودھ چھڑانے کے بعد کوئی رضاعت بھی نہیں، یعنی وہ جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ 2 سال حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، تو اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اپنا کسی کو دودھ پلانا شروع کر دے اور کہے کہ رضاعت جو ہے وہ رضاعت ثابت ہے، یہ مسئلہ بہرحال اس کی مختلف صورتیں اور پہلو موجود ہیں فقہ کے اندر، انشاءاللہ فقہ الحدیث میں آپ پڑھیں گے، اور ہم نے قدرے کچھ بات پہلے ذکر بھی کر دی ہے، لیکن عام اصول یہی ہے کہ دودھ جب چھڑا لیا، بچے کی چھڑانے کی عمر جو ہے دودھ کی وہ ختم ہو گئی اور وہ بلوغت میں یا آگے بڑھ گیا، تو پھر اس کے بعد رضاعت نہیں۔ ولا سمت یوم الی اللیل، اور نہ ہی رات تک کوئی چپ رہنے کا کوئی وجود ہے، یعنی جیسے لوگ جو ہیں وہ چپ کرنے کی نظر مان لیتے ہیں، یا اس روزہ کہتے ہیں جی میں نے چپ روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں ساری جو ہیں ان کا کوئی وجود تصور نہیں شریعت کے اندر، جہاں جب تھا تو اس وقت وہ کلیئر تھا۔ 3281 حدیث تو ضعیف ہے کہ ابو داود رحمہ اللہ کی سند میں سفیان ثوری مدلس اور عنان آ گئے ہیں، لیکن بہرحال یہ حدیث کو اس قدر شدید ضعف کی حامل نہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ جیسے ہستی ہیں جن کی تدلیس اور عنان ہونا، اور اسی طرح حدیث میں الفاظ ولا یتم بعد احتلام، ان کا مطلب ہے اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں۔ اچھا جی، اسی طرح خاموشی کا روزہ رکھنا جائز نہیں، روزے میں وصال سے مراد کے بغیر رات کو افطاری کے سحری تک روزہ نہ چھوڑنا، یہ باتیں ہم نے بتا دی ہیں۔ تو اب آگے آتے ہیں، اگلی حدیث ہے عن ابن شعیب، عمر بن شعیب عن ابی ہے، وہ اپنے باپ سے، عن جدہ، اور ان کے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قالا، وہ کہتے ہیں ان کے دادا، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نظر لابن آدم، ابن آدم یعنی آدم کی اولاد یا آدم کے بیٹے کے لیے کوئی نظر نہیں، کوئی تصور نہیں نظر کسی چیز کے بارے میں نظر ماننے کا، فی ما لا یملک، ایسی چیز میں کہ جس کا وہ مالک ہی نہیں بنتا، ولا عتق فی ما لا یملک، اور نہ ہی کسی غلام کی آزادی کا کوئی تصور ہے یا وجود ہے، فی ما، اس میں، خاص طور پر اس غلام میں، لا یملک، کہ جس کا وہ مالک ہی نہیں بنتا یا بنا، ولا طلاق فی ما لا یملک، اور نہ ہی کوئی طلاق کا تصور ہے اس ازدواجی زندگی میں جو بھی شروع ہی نہیں ہوئی،
یا کوئی مرد جو ہے وہ اپنی کسی بیوی کا جو مالک بننا، یعنی ازدواجی زندگی میں اس کو اپنی بیوی بنانے کا ابھی کوئی معاملہ ہی شروع نہیں ہوا، تصور ہی نہیں ہے۔ رواہ ترمذی و وزاد ابو داود، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، وہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ الفاظ زیادہ بھی کیے ہیں اس حدیث کو روایت کر کے، ولا بیع الا فی ما یملک، کہ اور نہیں ہے کوئی خرید و فروخت کا تصور، کاروبار کا، لین دین کا، الا مگر اسی چیز میں ہی فیما یملک، جس میں کوئی شخص جو ہے وہ مالک بن جائے، مالک بن جاتا ہے تو پھر اس میں خرید و فروخت کا یا اس چیز کو فروخت کرنے کا بھی تصور ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے ہمارے ہاں دین میں۔ 3282 حدیث کی سند صحیح حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ لا طلاق فیما لا یملک کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ بغیر نکاح کے طلاق نہیں، مگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات یہ کہی ہے کہ احناف کا عمل اس حدیث کے بالکل خلاف ہے، اور ان کے ہاں یہ کہنا کہ جس عورت سے میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے، یہ تعلیق کی صورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کی کوئی دلیل ہمارے سامنے آج تک نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی حدیث وغیرہ۔ 3283 حدیث ہے، حدیث طلبہ وان رکانہ بن عبد یزید، رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ رکانہ بن عبد یزید صحابی ہیں، انہ طلق امرأتہ سحیمۃ البتہ، کہ انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، سہیمہ جو تھیں، سہیمہ کو انہوں نے طلاق دے دی، البتہ طلاق بتہ، طلاق بتہ یعنی قطعی طلاق جو ہوتی ہے، طلاق بائن جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ فأخبر بذلك النبی، تو اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی دے دی گئی۔ وقالا، تو اور فرمایا، واللہ مارت، تو جب رکانہ بن عبد یزید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی، تو وقالا، تو رکانہ بن عبد یزید جو ہیں، جو طلاق دینے والے تھے، انہوں نے یہ بات کہی، واللہ اللہ کی قسم، ما اردت الا واحدۃ، میں نے نہیں ارادہ کیا تھا مگر ایک ہی طلاق دینے کا، ما اردت الا واحدۃ۔ وقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما اردت الا واحدۃ، کہ اللہ کی قسم آپ نے نہیں ارادہ کیا مگر ایک ہی طلاق دینے کا۔ فقال رکانہ، تو رکانہ نے پھر یہ بات دہرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ واللہ اللہ کی قسم، ما اردت الا واحدۃ، میں نے ایک ہی طلاق دینے کا میں نے ارادہ کیا یا نیت کی تھی۔ تو جب یہ بات سامنے آئی تو فردہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو خاتون سہیمہ تھی، ان کی بیوی، ان کو ان کی طرف یعنی رکانہ بن عبد یزید کی طرف انہیں لوٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ فطلقها الثانیۃ فی زمان عمر، پھر انہوں نے اپنی اسی بیوی کو دوسری طلاق دی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں، خلافت میں، والثالثۃ فی زمان عثمان، اور تیسری طلاق انہوں نے دی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں۔ رواہ ابو داود و ترمذی، اسے امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی، اور امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام دارمی، انہوں نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن الا انہم لم یذکروا، مگر انہوں نے نہیں ذکر کیا تینوں نے اپنی روایت میں الثانیہ والثالثہ، ان کی دوسری طلاق کا اور تیسری طلاق کا، دوسری اور تیسری طلاق کا ذکر ان تینوں محدثین نے نہیں کیا، جبکہ جو ابو داود رحمہ اللہ انہوں نے یہ پوری حدیث جو ہے وہ روایت کی ہے۔ 3283 حدیث، یہ حدیث حسن ہے سند کے اعتبار سے۔ اور بتہ، یہ الفاظ جو ہیں البتہ تھا، کہ اس معنی جیسا کہ میں نے کہا ہے، 3 طلاقوں کو کہتے ہیں ایک ہی وقت میں آدمی کہہ دے طلاق طلاق طلاق، طلق تو کے طلق تو کے طلق تو کے، ایک ہی وقت میں۔ تو بتہ کا معنی قطع کرنا ہے، قطع یعنی کاٹنا ہے، اور 3 طلاقوں سے عورت کا تعلق قطع ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ صحیح طریقے سے اپنے وقت پر دی جائیں تو، پھر ایک ہی وقت میں نہیں، ایک ہی وقت میں 100 بار بھی کہا جائے تو ایک ہی طلاق ہوگی، یہ حدیث سے یہ واضح ہو رہا ہے، اور پھر اس کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور ایک طلاق بھی بتہ یعنی بائن ہو سکتی ہے
جب کہ عدت گزر جائے۔ ہاں اگر آدمی ایک طلاق دے دیتا ہے، ایک دیتا ہے، یا ایک وقت میں 100 بار کہہ دیتا ہے ایک ہی محفل میں، مجلس میں، تو وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ ہاں اگر عدت گزر جائے تو پھر اس کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں رجوع کرنا تو۔ آگے ہمارے پاس حدیث، جی عزیز طلبہ، آر یو لسننگ؟ جی شیخ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ بس آئندہ نا ذرا ٹائم میرے حالے میں بدلنا پڑے گا، کیونکہ مغرب ہمارے پاس ہو چکی ہے، تو اب نماز جو ہے اس کو بھی ٹائم پہ میں انشاءاللہ ریکویسٹ کروں گا۔ آپ لوگ بھی کچھ ہوں گے جو کہ نماز کے لیے بےتاب ہوں گے، اور میں بھی، لیکن آج کا یہ لیسن ہم لے لیتے ہیں، آئندہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، شاید وہ سر خود بھی۔ آئندہ ہم 10 منٹ پہلے کلاس شروع کر لیتے ہیں، ہاں 5 بجے چلو، کر لیا کریں نا، تو سر پھر ہم فری ہو ہاں جایا کریں گے 5 سے 5:40۔ یہ بیسٹ ہے بالکل، بلکہ لیکن 10 منٹ بھی آپ تھوڑے ہیں، اور 2 4 دن میں وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کوئی آدھے گھنٹے کا میں وقفہ جی لینا سر، چاہیے، آدھے گھنٹے کا، وہ ان سے جی جی پوچھ بھی لیتے ہیں اور پھر انہیں انفارم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سر۔ بہتر سر میں بہت۔ نے یہ پوچھنا تھا، آپ نے جو شروع میں بتایا تھا جو یہ خلا والی بات، جی آپ نے جی، کہا تھا خلا جو ہے وہ فسق نکاح نہیں ہے، خلا طلاق ہے، یہ آپ نے بتایا تھا سر، کہ مجھے غلطی لگی سننے میں۔ بہرحال میں نے کوئی بات کہی تھی، لیکن مجھے بھی یاد نہیں کہ میں نے بات کیا کہی ہے، کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ طلاق کے ہی ہیں کہ جی طلقھا تطلیقۃ، لفظاً تو یہ جی طلاق سر، ہی ہے، لیکن اس کی عدت ایک جی حید ہے، ایک حید ہے۔ تو جی بعض نے اس کو جو خلاف کیا بھی ہے، تو لفظی اختلاف ہی ہے، کوئی اس کو طلاق جی نہیں۔ سر، میں یہ پوچھنے لگی تھی کہ جو فسق نکاح ہوتا ہے وہ اور طلاق سیم ہے، یا فسق نکاح میں رجوع ہو سکتا ہے، یا اس چیز میں پوچھنے کو فرق ہے ان دونوں میں؟ بس یہی بات ہے نا کہ اس میں طلاق میں تو وہ صورت پھر ہوگی رجوع کی، اگر 3 سر، طلاقیں ہیں، اور عدت ایک ایک جی عدت ہے، ایک عدت سے پہلے پہلے اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں گزرنے سے پہلے، تو پھر وہ ہو جائے گی، رجوع بھی ہو جائے گا۔ تو جی فسخ میں پھر وہ نہیں ہو سکتی، فسخ میں تو وہ رجوع نہیں ہو سکتا، ٹھیک، فسخ کے نکاح جو ہے۔ ٹھیک سر، جی سر ٹھیک۔ تو انشاءاللہ یہ آپ پڑھیں گے، آپ تھوڑا سا مزید آپ مطالعہ بھی کریں، شاید استاد آپ کو پڑھائیں گے بھی یہ، تو انشاءاللہ میں بھی اگر کوئی ٹائم ملا تو انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکس بھی کر لیں گے۔ وعن ابی جی ٹھیک ہے ہریرہ، سر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں، جد ہن، جن کی حقیقت، جد حقیقت ہے، وحدل ہن جد، اور ان کا مذاق بھی، مزاح کے طور پر بھی ان کو اپنا ان کا اظہار، جد وہ حقیقت ہی ہوگا۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ النکاح والطلاق والرجعۃ، ایک نکاح اور ایک طلاق اور ایک رجوع کرنا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے مذاق میں بھی ان کا اسی طرح اطلاق ہوگا جیسا کہ سنجیدگی میں ہوگا۔ رواه ترمذی و ابو داود وقال ترمذی هذا حدیث حسن غریب، امام ترمذی کہتے ہیں، روایت کیا ہے، اور ابو داود نے بھی، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، لیکن حدیث صحیح ہے، 3284، یہ حدیث ہے، حسن ہے بہرحال۔ تو اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیجئے، اور یہ الفاظ بھی یاد کر لیجئے، بڑی ضروری ہیں، ہمارے معاشرے میں ان کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ، جی میری تو نیت نہیں تھی طلاق دینے کی، تو میں نے لفظ بول دیے، جی میں نے تو اب کام سی لڑائی تھی، ناراضگی تھی، اس میں نے دل سے تو نہیں دی۔ تو یہ انداز جو ہے نا، یہ طریقہ کار یہ غلط ہے، کھیل بن جاتا ہے، جیسے گڈی گڈے کا بیاہ اور شادی ہوتی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمارے لیے تنبیہ کے طور پر ہیں، اور کہ ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، لفظ طلاق کا بولنا ہی نہیں چاہیے، اس کے متبادل اور کئی الفاظ ہیں وہ بندہ بول لے اگر ارادہ نہیں تو۔ اچھا جی، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ تینوں چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت، اور مزاح میں بھی حقیقت ہی ہوں گی، ان پر عمل ہوگا۔ البتہ زبردستی کی طلاق جو ہے نا وہ اس سے مستثنا ہے، جس سے وہ صحیح حدیث آگے آتی ہے یا آئے گی بھی، کہ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِمْ، کہ جو چیز جبرن کسی کو تلوار رکھ کے جو ہے وہ اپنا بوجھ ڈال کر یا جبر سے کروایا جا کسی سے کام، تو اس کا اطلاق نہیں ہوگا یا اس پہ عمل نہیں ہوگا، صحیح حدیث آتی ہے آگے، اور اس میں یہ طلاق دینا بھی شامل ہے، جبکہ احناف کا اس کے خلاف ہے عمل، اور ان کی حدیث، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی سوائے قیاس کے۔ اچھا جی،
آگے دیکھیے یہ حدیث آ گئی ہے، وان عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت قالت، وہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ فرماتے ہوئے، لا طلاق ولا عتاق فی غلاقن، کہ نہیں ہے طلاق ولا عتاق، اور نہ ہی کسی اپنا آزاد کرنا کسی غلام کو، فی اغلاقن جبر کی حالت میں۔ اور آگے یہ الفاظ ہیں، رواہ ابو داود و ابن ماجہ، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو دونوں نے روایت کیا اپنے اپنی کتب حدیث میں۔ قیلا کہا گیا ہے، مان الاغلاق، یعنی خود ہی تفسیر کی گئی ہے اس میں کہ اغلاق کا معنی الاکراہ یعنی جبر ہے، کسی کو مجبور کر کے طلاق دلوانا، اور یا کسی کو مجبور کر کے کسی کو آزاد کروانا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا شریعت میں، کیونکہ یہ ما لا یطاق چیزوں ہیں، رفیع عن امتی جس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ آگے بھی حدیث ہے، ائمہ ثلاثہ کا حدیث والا موقف ہی ہے، جبکہ حنفیہ احناف کہتے ہیں کہ طلاق جبرن بھی طلاق وقوع ہو جائے گی، یعنی وہ شمار کی جائے گی، اور ان کی دلیل محض قیاس ہے، اور وہ بھی حدیث کے مقابلے میں۔ دیکھتے جائیے ذرا ان کے قیاس کی جو ہے وہ کیا کیا اپنا ہے کھلواڑ ہے دین کے ساتھ۔ صحیح حدیث موجود ہے اور جناب کیا سامنے آ گیا ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے، جبکہ صحیح حدیث میں آیا ہے رفیع عن امتی، اور آگے وہ الفاظ ہیں ومستقر علیہم کے الفاظ، کہ زبردستی کا قیاس مذاق پر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے احناف کا کہنا ہے کہ جو عقد مذاق میں نافذ ہوگا وہ زبردستی میں بھی نافذ ہوگا۔ تو اب قیاس ہے، یہ قیاس کیسا قیاس ہے عجیب صحیح حدیث کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مذاق میں عقد ہو جاتا ہے، یعنی مذاق کے اندر کوئی آدمی